خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ یہ کلام زندگی پروگرام ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سلام کہہ سکتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کر سکتا ہوں، اور اس بہت بڑی عزت کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں۔ وہ آپ کو پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے، اور وہی ہے جو آپ کے دل کا حال جانتا ہے، وہی ہے جسے آپ کا خیال ہے، اور وہی ہے جو آپ کی زندگی میں اپنی محبت کا ایسا کمال کر دکھائے گا کہ آپ کہیں گے اچھا ہوا میں نے اس کا نام سن لیا، اچھا ہوا میں نے اس کی بات مان لی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اسے ہسپتال دیکھنے جاتے ہیں۔ مجھے بھی جب بلایا جاتا تو میں جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کئی دفعہ مریض تھکا ہوا ہے، سر میں درد ہے، لیکن اس کے پاس ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کی، اور باری باری سب اس سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتے دیتے تھک جاتا ہے۔ کئی دفعہ نرسز کو ترس آ جاتا ہے اور انہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو کہنا پڑتا کہ آپ مہربانی سے اب ان کو آرام کرنے دیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جا کے مریضوں کو دیکھیں، ان کا حال پوچھیں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ محبت مصیبت نہ بن جائے۔ ایک تو محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایک مصیبت بن جاتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی دیکھنے جاتا ہی نہیں، کوئی نہیں جاتا ان کو دیکھنے، ان کو چھوڑ دیا وہاں پر، اور اس کے بعد وہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہاسپٹل میں گیا کسی کو دیکھنے، تو جس بھائی کو میں دیکھنے گیا تھا وہاں بہت لوگ تھے، ان کو سبھی اپنے پیار کا اظہار کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، میں نے بھی دعا کی۔ جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو میں نے دوسری طرف دیکھا کہ ایک شخص اکیلا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کافی عمر ان کی تھی۔
70 سے اوپر ہی ہوگی. کھڑکی کی طرف اکیلے بیٹھے دیکھ رہے تھے وہ بیچارے بھائی. تو دل میں خیال آیا کہ کتنی دیر ہو گئی, کئی دفعہ میں نے آ کے دیکھا, ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, ان سے پوچھوں میں, ان سے بات کروں. تو میں نے ان کو جیسے ہی کندھے پر ہاتھ رکھا ان کے, تو ایک دم میری طرف مڑ کے انہوں نے دیکھا اور بولنا شروع کر دیا, اور بولتے رہے اور بولتے رہے اور بولتے رہے. جس زبان میں وہ بول رہے تھے وہ جرمن زبان تھی, میں نہیں سمجھتا, لیکن وہ بولے جا رہے تھے. قریب 10 منٹ تک بولتے رہے. تو مجھے اشارہ کیا جن کے ساتھ میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ اب چلنا چاہیے. تو میں نے ان کو آہستہ سے بتا دیا کہ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی. اور پھر بولتے رہے, 5-1 منٹ اور بولے وہ. اس کے بعد میں نے انگریزی میں ہی بول سکتا تھا ان سے, اس کو کہا تھینکس فار شیئرنگ, آپ نے جو کچھ مجھ سے کہا, آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے دل کی بات مجھ سے کہی, میں شکر گزار ہوں. اس بزرگ نے میرا ہاتھ لیا ایسے اور اس کو پیار کیا, اور پھر میری طرف دیکھا, 2 موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں تھے ان کی. ان کو معلوم تھا کہ میں جرمن زبان نہیں سمجھتا, لیکن وہ اس بات کے لیے خدا کا شکر کر رہے تھے کہ سننے والا کان تو مل گیا, کوئی سن تو رہا ہے میری. نہ جانے کب کے دبا رکھا تھا ان باتوں کو, کب سے وہ زخم تھے بھرے ہوئے, ان کو ہوا نہیں لگی تھی, جیسے سانس نہیں آ رہا تھا اندر. اور اچانک موقع ملا, ان کو ایسا لگا کوئی سن رہا ہے, اور پھر انہوں نے سنانا شروع کیا. بولتے رہے بولتے رہے, میں سنتا رہا. پھر میں نے ایک اور آدمی سے کہا کہ آپ جایا کریں اور ان سے کہنا کچھ نہیں, صرف سن لیا کرنا. جب وہ کہہ چکے تو اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کرو اور چلے آؤ. آپ چونکہ سمجھتے ہو زبان, آپ ان سے بحث کرو گے, آپ ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کرو گے. ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ان کی سنے. دنیا میں لوگ تنگ آ گئے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا دنیا سے ہم جان بچائے پھرتے ہیں, سینے میں طوفان چھپائے پھرتے. دنیا والوں سے تنگ آ گئے ہیں, دنیا کے دھوکے سے, دنیا کے ظلم سے, دنیا کی مکاری سے, لالچ سے, دغا بازی سے تنگ آ گئے ہیں. ایک سینے میں طوفان ہے, اسے چھپا رکھا ہے. یہ حال ہے دنیا کا. خدا کا ایک بندہ داؤد ایسے لکھتا ہے 38ویں زبور میں, میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں, میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں, کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے, سوجن ہے, کمر سوجی ہوئی ہے. میرے جسم میں کچھ صحت نہیں, میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں, دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہتا ہوں. ہائے خداوند, میری تمنا تیرے سامنے ہے, میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں. میرا دل دھڑکتا ہے, میری طاقت گھٹی جاتی ہے, میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی. میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے, اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے. میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا, گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا. کس سے کہوں؟ یہی تو مشکل ہے. کس سے کہیں؟ کس کو دکھائیں زخم دل؟ دل کے جو زخم ہے کس کو دکھائیں؟ ڈر لگتا ہے. لوگ ڈر کے مارے اپنے دل کا حال کسی سے کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ پھر بات کا بتنگڑ بنا کے
दूसरों को सुनाते हैं। डर के मारे लोग किसी से कहते भी नहीं। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें? लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर खबर उड़ाएंगे फिर, और फिर अगर तरस आ भी गया तो करेंगे क्या? ये सोच के बहुत दफा लोग अपने दिल का हाल दिली में रखते हैं, छिपाए रखते हैं, कहते हैं क्या कहें, किससे कहें? पहले तो सुनेगा कौन, कौन समझेगा? समझेगा कोई नहीं, समझाने लगेंगे। आपने देखा, समझाना शुरू कर देते हैं। अगले ने अभी बात पूरी बताई भी नहीं है, अभी तो दिल का एक ही घाव दिखाया था, तो समझाना शुरू कर देते हैं। फिर चुप हो जाता है बेचारा, वो बेचारी औरत चुप हो जाएगी, वो बेटी चुप हो जाएगी। सुनने वाला कान तो है नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बड़ी खिदमत है अगर हम एक दूसरे की सुनने लगें, सिर्फ सुनने लगें और कुछ ना करें, सिर्फ सुने। ये प्रोग्राम एक भाई ने देखा, 2 घंटा 10 मिनट तक मेरे से बात करता रहा, मुझे समझा रहा था वो कुछ, और उसके बाद कई दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को जब देख लिया, एतबार हो गया, तो अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। फिर मुझसे कहा आप मेरे लिए दुआ करो। लेकिन इससे पहले 2 घंटे 10 मिनट तक वो मुझे जांचता रहा कि मैं सुनने को तैयार हूं कि नहीं। 2 घंटे 10 मिनट में ये देख रहा था, इतनी देर मैं सुनता रहा, और वो देख रहा था कि मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। कोई सुनता नहीं किसी की। सुनो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जिन बातों का मैं जिक्र आपसे करता हूं, ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं समझता हूं कि आप किस रास्ते से गुजर रहे हैं। मैं नहीं ये कह सकता मुझे मालूम है आपके दिल का हाल क्या है, मुझे मालूम है आपकी तकलीफ क्या। मैं नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप अपनी किस्म के एक इंसान हैं। आप जैसा दूसरा कोई है नहीं, है ही नहीं कोई दूसरा। खुदा ने जैसा आपको बनाया किसी और को नहीं बनाया। इसीलिए तो आप उसकी नजर में बेशकीमत हैं, बहुत कीमत है आपकी। लेकिन दुख जिंदगी में इतने आ गए हैं, मुसीबतें इतनी झेली हैं, तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि अब समझ में नहीं आता कि बोलूं कि चुप रहूं। बहुत दफा चुप रहने में हिफाजत होती, इसलिए चुप रहते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं होता कि बात और बढ़ जाएगी, मुसीबत और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मुंह बंद रखना चाहिए। है तो अच्छी बात, है तो समझदारी, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। किसी से तो कहना पड़ेगा। फिर किससे कहें, फिर किससे कहें? कह के देख लिया होगा आपने। अगर यकीन आ गया आपको तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा, अच्छा इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं जिसने आपको बनाया है, जो आपको प्यार करता है, और आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कोई नहीं कर सका। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं मिन्नत कर रहा हूं कि अगर आप उसकी बात सुन लें और उसके प्यार पर अगर आपको यकीन आ गया, तो फिर ऐसा लगेगा कि बहुत देर से जो कमरा बंद था, किसी ने दरवाजे भी खोल दिए, खिड़कियां भी खोल दी हैं, हवा आ रही है, जा रही है, रोशनी आ गई है, एक अजीब किस्म की खुशी फैल जाएगी आपके दिल में। हालात बदले ना बदलें, आप बदल जाएंगे, आप बदल जाओगी मेरी बेटी, मेरी प्यारी बहन। आप कहोगे कि अब मैं वो नहीं रही, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं,
اب کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، ایک ہے جو میری سنتا ہے، ایک ہے جو مجھے سمجھتا ہے، ایک ہے جو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا ہو جائے گا پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر آپ کو پیار پر یقین آ گیا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ خدا کا پیار ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس کا نام یسوع ہے، وہ خدا کا پیار ہے۔ پیار اس لیے ہے کیونکہ اس کے علاوہ انسان کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، یہی علاج ہے خدا کے پاس، انسان کا یہی علاج ہے کہ خدا کا پیار اس پر ظاہر ہو، اسے یقین آ جائے اور وہ اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دے، اور پھر وہ اس کو اس راستے پر لے چلے جہاں شادمانی ہے، جہاں کامیابی ہے، خوشی ہے، سفلتا ہے۔ یہ خدا کا اپنا کام ہے، اس کو انجیل کہتے ہیں، یہ خوشخبری ہے، یہ سوسماچار ہے۔ کس سے کہیں پھر؟ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں پڑھ کے۔ خدا کا بندہ داؤد بہت بڑا نبی، بہت تجربے کے بعد کہتے ہیں بڑا لقت خوردہ، دھکے کھایا ہوا، چوٹیں کھایا ہوا، اس کو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ آئے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، اس کے سامنے کھول دو جس کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ وہ تو جانتا ہی ہے، اسے تو پہلے ہی معلوم ہے، اس کی نظر آپ پر ہے، جو کچھ کسی نے کبھی نہیں دیکھا وہ آپ کے اندر دیکھتا ہے، اور جو کچھ آپ کو بھی نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے کہتا ہے اپنا منہ کھول، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دے، اسے بتا دے۔ وہ خدا کا پیار ہے، خداوند یسوع، اسی لیے اس نے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، میں تمہاری زندگی کی مصیبتیں اور دکھ اور زخم دیکھ کر تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، نہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ کس کے پاس جانا چاہیے۔ میں تو خود تمہارا علاج ہوں۔ اس کا کہنا یہ کہ میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ، اندر آؤں گا میں جہاں کوئی نہیں آ سکتا، تیری زندگی کے اس کمرے میں، اس کوٹھڑی میں جہاں اندھیرا ہے، جہاں زخم ہیں، جہاں آنسو ہیں، جہاں آہیں ہیں، کمرہ بند کر کے روتے ہیں لوگ، عورتیں کمرہ بند کر کے دیکھ کے کوئی سن نہ لے وہاں بیٹھ کے روتی ہیں، وہاں کہتا وہاں میں آؤں گا تیرے پاس، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں میں آؤں گا، اپنے دل کا حال میرے سامنے کھول دے۔ میرے سامنے کیوں کھول دے؟ اس لیے کہ پھر میں تیری اندھیری کوٹھڑی کا دروازہ کھول دوں گا، اس میں سے روشنی آئے گی، تجھے دکھائی دے گا کہ تو کون ہے، تجھے یہ دکھائی دے گا کہ تو میری نظر میں کتنا پیارا اور کتنی پیاری ہے۔ دروازہ کھول دوں گا میں، روشنی آئے گی، اس کا نام ہے آفتاب صداقت، لکھا آفتاب صداقت، سچائی کا سورج تالے ہوگا، چمکے گا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ جب وہ چمکے گا اندر آ کر تو پھر شفا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر چنگائی پتہ لگتا ہے کیا ہے، کس کو کہتے ہیں چنگائی، کس کو کہتے ہیں خوشی، وہ لوٹ آئے گی۔ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، اس کو کہہ دو، وہ کہتا ہے میرے پاس آ، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ سمجھا بھی دیتا ہے، اور وہ شفا بھی دے دیتا ہے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، ایسا بتاتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا سبب یہ ہے
کہ ہم نے بہت سی باتیں چھپا چھپا کے دبا کے اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں. اپنے پاپ چھپا کے رکھے ہوئے، دبا رکھیں، کسی کو دکھائی نہ دیں، کسی کو نہ پتہ چلیں. ان کو ہم ڈھانکتے رہتے ہیں. اپنے دکھوں کو اپنی مسکراہٹ سے چھپاتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہیں، اپنے منہ خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں تاکہ کہیں آنسو نہ نظر آ جائیں، ایسا لگے ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا حال بہت اچھا ہے. یہ جو چھپتے رہنا ہے، اس سے چھوٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. غصہ چھپا رکھا ہے، رات دن آگ لگی ہوئی ہے بدلہ لینے کے لیے. اس کی وجہ سے جسمانی طور پر تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں دل کرے گا کھانے کو، آہستہ آہستہ اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. بہت دفعہ ڈاکٹرز اسی طرح علاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، اور اگر ان کو وجہ یہ ہے کہ ان کو سب سچ نہیں بتایا جاتا، اس ڈاکٹر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے یہ سب نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا، شک کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا، اور اس سے بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں. کبھی بھی خوشی نہیں حاصل ہوگی. جو دبے ہوئے گناہ ہیں اور جو چھپائے ہوئے زخم ہیں اور جو آنسو پی رکھے ہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے. کوئی سنتا ہو تو سن لے. کسی کو یقین آ جائے گا تو وہ مالا مال ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. خداوند یسوع اسی لیے دنیا میں آیا ہے. لوگ اس سے کہتے تھے، اس پہ اعتراض کرتے تھے، تو یہ دنیا کی سارے شہر کے جو گھٹیا لوگ ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ آدمی ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم تو ان کو کبھی اپنے گھر نہیں آنے دیتے، ہم تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا، کوئی ہمارا تعلق نہیں ان کے ساتھ. یہ تو ان کے بیچ میں بیٹھا رہتا، یہ گھیرے رہتے ہیں تجھے. ہمارے ساتھ بیٹھا کر دیکھ ہم لوگ کتنے دھارمک ہیں، ہم لوگ کتنا صاف رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ہم خدا کے حکموں کے اوپر چل رہے ہیں. خداوند کہتا تھا واقعی سچ ہے، اوپر چل رہے ہو تم حکموں کے، ان کو پیروں میں روندتے ہو. اگر خدا کے نزدیک آ کے تمہارے دلوں میں گناہگار کے لیے نفرت ہے اور غریب کے لیے حقارت ہے اور گرے ہوئے کے اوپر تمہیں ہنسی آتی ہے تو تم خدا کے نزدیک نہیں ہو. تمہیں نہیں معلوم خدا کی محبت کا. میں خدا کی محبت ہوں ان کے لیے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ان کے پاس آیا ہوں جن کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جو گرے ہوئے ہیں تاکہ انہیں اٹھا دوں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اس دنیا میں بہت تکلیف ہے، بہت دھوکہ ہے، بہت چوٹیں ہیں، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ حالت. خدا کا شکر ہے ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے سنا خداوند یسوع مسیح کا کلام اور یقین مان لیا. بڑی مشکل سے یقین آتا جب چاروں طرف سب کچھ کر کے دیکھ لے انسان اور پھر اس کو پتہ لگے بھئی ادھر بھی کچھ نہیں ملا، ادھر بھی کچھ نہیں ملا، انہوں نے لوٹ لیا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کہاں جائیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سارا چکر کاٹیں. وہ آواز دیتا ہے. کیسے پیارے وہ لوگ ہیں، ان کی گواہی سننے کے لائق ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیار کا یقین آ گیا، وہ اندر آ گیا، اور دیکھو ہمیں ایک عجیب خوشی ملی ہے جو بیان سے باہر ہے اور ہمارے بس میں رہتی نہیں. وہ خوشی ہمیں بتانی پڑتی دوسروں کو. یہ خزانہ خوشی کا آپ کے لیے پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کے لیے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے
آپ کے دل تک اس کے پیار کی آواز پہنچ جائے. میں جو منت کیا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں پیارے بھائی پیاری بہن یہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے. میں منت کیوں کرتا ہوں، ترلے کیوں کرتا ہوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ خدمت خدا نے بخشی ہے اور میں ہی اکیلا نہیں ہوں. جسے بھی خدا بلائے گا اس کو یہی خدمت دیتا ہے. منت کریں، ہم منت کریں، ظلم نہیں، زبردستی نہیں، منت کریں. دیکھو لکھا ہوا یہاں خدا کے کلام میں، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل کر لو. خدا کہتا میرے پاس آ جا. خداوند یسوع خدا کا پیار یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ. اس کے لیے یہ لکھا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پہچانتا ہے. وہی ہے جو آپ کی آواز سن کر آپ سے بات کرے گا اور آپ کو ایسا لگے گا اس کی آواز سن کر کہ کوئی ہے جو مجھے پیار سے پکار رہا، کوئی ہے جو میری طرف پیار سے دیکھ رہا ہے. دیکھو اس کے لیے لکھا ہے ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. آج آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہو تو جانتا ہے میرا حال. وہ کہے گا میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ذلیل جب لوگ کرتے ہیں، جب منہ پہ تھوک دیتے ہیں، جب زخمی کرتے ہیں، ہاتھوں میں کیلے ٹھونک کے ننگا لٹکا دیتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں گزرا ہوں اس راستے سے. اور پھر بھی تجھے یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر آج تو مجھے اپنے دل میں آنے دے میری بیٹی میرے بیٹے، تو میں تجھ پر فضل کروں گا، تجھ پر دیا کروں گا، اور اس وقت، اس ضرورت کے وقت جس طریقے سے بھی تیری مدد ہونی چاہیے وہ مدد میں کروں گا. یہ ہے اس کے پیار کا سنہاسن، فضل کا تخت ہے. یہاں سے جانے کے بعد عدالت کا تخت ہوگا، وہاں حساب دینا ہوگا. یہ وہ تخت ہے جہاں سے ہم اس کا پیار اور مدد لے سکتے ہیں. آپ آنا چاہتے ہیں اس کے پاس؟ آ جاؤ.